الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرائض علوم کوروس کے اندر حشر کا بیان شروع ہوا تھا۔ میدان محشر کے مرنے کے بعد انسان کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو انسان کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہو جائے گا۔ ایک دن اتنا لمبا ہو جائے گا، تو جب اتنا طویل لمبا عرصہ ہو جائے گا، گرمی کی شدت ہوگی، تو لوگ چاہ رہے ہوں گے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو آج اصل میں بنیادی طور پر شفاعت کے حوالے سے بیان ہوگا کہ شفاعت جو ہے یہ برحق ہے اور کون کون سے افراد شفاعت کریں گے، اس حوالے سے بھی بیان ہوگا۔ تو سب سے پہلے جب لوگ اتنی مصیبت کے اندر ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ السلام کے پاس جا کر ان کے فضائل بیان کریں گے کہ آپ جو ہے ابو البشر ہیں، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا آغاز کیا، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے۔ تو آدم علیہ السلام جو ہے اس وقت یہ کہیں گے کہ آج تو مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے پہلے آج جو غضب فرمایا ہے اس سے پہلے نہ کبھی فرمایا نہ کبھی فرمائے گا، تو تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ پہلی طور پر جو ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے شفاعت کے پاس جائیں گے، آپ شفاعت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ کہیں گے کہ جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ تو نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے لوگ، نوح علیہ السلام کے فضائل ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب رسول ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے۔ تو آگے سے وہ بھی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں، میں شفاعت نہیں کر سکتا، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے سوال کریں گے اور کہیں گے کہ آپ رب کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے بارگاہ میں آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو آپ ہماری سفارش کر دیجئے۔ تو اس قدر مشکل جو ہے وہ دن ہوگا کہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، کہ 50,000 سال جتنا وہ ایک دن ہو جائے گا۔ 50,000 سال بہت بڑی ایک مدت ہوتی ہے، اور 60 سالہ زندگی اتنی بڑی لگتی ہے، تو 50,000 سال جتنا دن تو کس قدر طویل دن ہو جائے گا۔ تو اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شفاعت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی شفاعت سے وہ انکار کر دیں گے کہ نہیں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ غضب پر ہے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا جلال نہیں فرمایا اور نہ کبھی آئندہ فرمائے گا۔ الغرض جب ہر ایک کے پاس لوگ پھرتے پھراتے جائیں گے اور کوئی بھی نبی شفاعت نہیں کرے گا، تو سارے کے سارے اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آج آپ شفاعت کیجئے اور ہم آپ کے پاس تشریف لائیں۔ تو جب یہ بات کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ شفاعت کیجئے، آج آپ کے علاوہ کوئی اور ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم نے سب جگہ چلے گئے، کسی نے بھی ہمارے حق میں شفاعت نہیں کی۔ تو جب یہ بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کریں گے تو میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، کہ میں اسی لیے ہوں، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے انا صاحبکم، کہ میں ہی وہ ہوں جس کو تم تلاش کر رہے تھے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پھر ایک طویل سجدہ کریں گے، اور اس قدر طویل سجدہ ہوگا اور اس قدر اپنے رب کے فضائل بیان کریں گے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یا محمد ارفع رأسک، کہ یا محمد آپ اپنا سر اٹھائیے، کل تسمع وسل تعطا واشفع تشفع، کہ اے حبیب آپ اپنا سر اٹھا لیجئے، آپ جو مانگیں گے ہم آپ کو عطا کر دیں گے، آپ جس کی شفاعت چاہیں گے ہم اس کی شفاعت قبول کریں گے۔ تو یہ یہاں سے جب میرے آقا کریم، یہ صحیح مسلم کی روایت بھی ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، تو سب سے پہلے میرے آقا شفاعت کریں گے اور گویا کہ اب وہ